بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان محسن رضا حبیبی قادری آپ کا استقبال کرتا ہوں ہمارے چینل فیضان اولیاء پر۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم سلطان الاولیاء حضور سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کے سب سے بڑے صاحبزادے کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ ان کے مزار شریف کو لے کر بہت اختلاف ہے کہ ان کا مزار شریف ہندوستان میں ہے یا بغداد شریف میں۔ کیا حقیقت ہے اس کی؟ کیا واقعی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے صاحبزادے ہندوستان میں ہیں؟ اس کی پوری تفصیل انشاءاللہ اس ویڈیو میں بیان کی جائے گی۔ مکمل معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں، تاکہ آپ اسی طرح گھر بیٹھے بزرگوں کے مزارات کی زیارت کر سکیں۔ آئیے ہم اس مقدس آستانے کی زیارت کرتے ہیں۔ جہاں ملتی ہے آتے جاتے، یہ وہ در ہے، یہ وہ در ہے، یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے، یہ وہ در ہے۔ دوستوں، آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم کچھ ضروری بات کر لیتے ہیں۔ راجستھان کا ایک بہت پرانا شہر ہے ناگور شریف۔ یہاں پر سب سے مشہور و معروف آستانہ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے پیارے خلیفہ حضرت سیدنا صوفی حمید الدین ناگوری رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، اور دوسرا آستانہ حضرت سیدنا سیف الدین عبد الوہاب جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، جنہیں یہاں بڑے پیر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ حضرت عبد الوہاب جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے سب سے بڑے صاحبزادے ہیں۔ اس بات کو تمام مورخین نے لکھا ہے۔ اب دوسری بات یہ کہ سیرت کی کتابوں میں اور تاریخ کی کتاب میں اس تعلق سے بہت اختلاف پایا جاتا ہے کہ حضرت سیف الدین عبد الوہاب جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا آستانہ کہاں پر ہے۔ بعض کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ ان کا مزار شریف بغداد شریف میں ہی ہے، اور کچھ مصنفین نے اپنی کتاب میں اس بات کو ثابت کیا ہے کہ حضرت عبد الوہاب جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ ہندوستان میں تشریف لائے تھے، اور ان کی آخری آرام گاہ شہر ناگور میں ہی بنی۔ جو لوگ ان کا مزار شریف بغداد شریف میں ہونا مانتے ہیں ان کے پاس اپنے دلائل ہے، اور جو ناگور شریف میں ہونا مانتے ہیں ان کے پاس اپنے دلائل ہے۔ ان سب کو یہاں بیان کرنا ممکن بھی نہیں ہے۔ صرف ایک بات یہاں پر میں عرض کر دوں کہ ہجری 1191 میں بغداد شریف کے سجادہ نشین ہندوستان آئے تھے، اور انہوں نے ناگور شریف میں حضرت سیف الدین عبد الوہاب جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی درگاہ شریف پر حاضری دی تھی، اور انہوں نے ایک تحریر لکھ کر دی تھی جو غالباً آج بھی درگاہ شریف کے ساتھ والے میوزیم میں موجود ہے۔ انہوں نے لکھا تھا کہ بغداد شریف میں سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے دادا حضرت عبد الوہاب جیلانی قدسہ سرہ ہندوستان میں ناگور شریف میں آرام فرما ہے، اور یہ فقیر بھی ہندوستان محض اپنے دادا کے مزار شریف کی زیارت کی غرض سے حاضر آیا تھا۔ اور انہوں نے بہت سی باتیں لکھی، لیکن خلاصہ یہی تھا کہ یہ مزار شریف حضرت عبد الوہاب جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہی ہے۔ اس کے بارے میں اور بھی کتابوں کے حوالے اور تفصیلی معلومات آپ کو تاریخ مشائخ قادریہ نامی کتاب جو 2 جلدوں میں ہے اس میں مل جائے گی۔ دوستوں، اب آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب کسی بھی بزرگ کے مزار شریف کے بارے میں اختلاف پایا جائے اور حقیقت پتہ نہ ہو کہ اصل مزار کون سا ہے، تو ادب کا تقاضا یہی ہے کہ ہمیں ان دونوں مزار کا احترام کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت شیث علیہ السلام کے مزار شریف کو لے کر بھی اختلاف ہے۔ بعض لوگوں کے مطابق ان کا مزار شریف ہندوستان کے ایودھیا میں ہے، اور بعض کے مطابق عراق کے کسی شہر میں ہے۔ حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار شریف کو لے کر بھی اختلاف ہے، یہاں تک کہ پوری دنیا میں آپ کے 7 مزار بتائے جاتے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پاک کو لے کر بھی یہی باتیں ملتی ہے۔ کچھ کتابوں میں آپ کا سر اقدس جنت البقیع شریف میں دفن ہونا لکھا گیا ہے، بعض کے مطابق
کربلا شریف میں اور بعض کے مطابق دمشق میں دفن ہونا لکھا ہے۔ الحمدللہ ہم بزرگوں کے چاہنے والے ہیں، اس لیے ہمارے لیے یہی بہتر ہے کہ جہاں بھی مزار شریف کو لے کر اس طرح کا اختلاف پایا جائے وہاں ہمیں ادب کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ ہمیں حقیقت کا علم نہیں ہوتا۔ اللہ نہ کرے کہ لا علمی میں ہم اگر کسی بزرگ کے مزار کی بے ادبی کر بیٹھے اور یہ کہے کہ یہ مزار ان کا ہے ہی نہیں، اور اگر واقعی وہ مزار ان کا ہوا تو ہم بے ادبی کے مرتکب ہو جائیں گے۔ اس لیے یہی بہتر ہے کہ ایسے معاملات میں ادب کا لحاظ ضرور رکھا جائے۔ اور ہمارے اس ویڈیو میں ہم بالکل اس بات کو ثابت نہیں کرنا چاہتے کہ حضرت کا مزار شریف ناگور شریف میں ہے، وہ تو اللہ ہی بہتر جانے، بلکہ ہم سیرت پاک کو بیان کر رہے ہیں اور جو درگاہ شریف آپ کی ناگور میں بتائی جاتی ہے اس کی زیارت کر رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں دوستو کہ اس گفتگو سے آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ اب چلیے زیارت کو جاری رکھتے ہوئے ہم سیرت پاک کو سنتے ہیں۔ دوستو دنیا جانتی ہے کہ سلسلہ قادریہ کے بانی اور سرتاج سلطان الاولیاء حضور سیدنا سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بہت سی اولاد پاک عطا فرمائی، ان میں سے اکثر صاحبزادے آپ کے خلیفہ بھی ہوئے جنہوں نے سلسلہ قادریہ کو خوب فروغ دیا اور پھیلایا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے سب سے بڑے صاحبزادے کا نام حضرت سیف الدین عبد الوہاب جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت سید عبد الوہاب رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش مبارک 2 شعبان ہجری 522 کو بغداد شریف میں ہوئی۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت سیدہ صادقہ خاتون رحمۃ اللہ تعالی علیہا ہے۔ آپ نے تمام علوم و فنون اپنے والد گرامی سرکار غوثیت معاب رضی اللہ تعالی عنہ سے حاصل کیے، اور خاص کر فقہ اور حدیث شریف کا درس والد گرامی سے لیا۔ ان کے علاوہ بغداد شریف اور عجم کے بھی دوسرے بڑے بڑے علماء کرام سے آپ نے تعلیم حاصل کی، لیکن آپ کے والد گرامی کی خاص نظر آپ پر تھی، اور ان کی توجہ کی برکت سے ہی آپ اپنے زمانے کے تمام علماء کرام سے ممتاز اور نمایاں نظر آتے تھے۔ جب علم ظاہری کو مکمل طور پر حاصل کر لیا تو والد ماجد کے قائم کردہ مدرسے میں آپ نے درس دینا شروع کر دیا، اور والد ماجد کی اجازت سے واعظ کہنا بھی شروع کر دیا۔ جب آپ نے واعظ کہنا شروع کیا تو اس کا سننے والوں پر کیا اثر ہوا اس کی تفصیل آپ خود ہی بیان فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنے والد ماجد کی موجودگی میں واعظ کہنا شروع کیا تو سننے والوں کے دلوں پر اس واعظ کا بالکل بھی اثر نہ ہوا، کسی کی آنکھ سے آنسو کا ایک قطرہ بھی نہ نکلا۔ ناچار سامعین نے میرے والد ماجد سے واعظ کہنے کے لیے عرض کیا تو میں ممبر سے نیچے آیا اور والد صاحب نے ممبر پر چڑھ کر خطاب کیا تو اب پوری مجلس دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ جب واعظ اور تبلیغ کا سلسلہ ختم ہوا تو میں نے اپنے والد ماجد سے مجمع پر ایسی کیفیت طاری ہونے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے فرمایا کہ تم جو کچھ بھی بیان کرتے ہو وہ خود سے بیان کرتے ہو اور میرے پس پشت کوئی اور ہوتا ہے، لیکن جب آپ کو والد ماجد کی جانشینی کا شرف حاصل ہوا تو آپ کے واعظ اور تبلیغ میں بھی وہی تاثیر پیدا ہو گئی جو آپ کے والد گرامی کی مبارک زبان میں تھی۔ پھر آپ نے بھی واعظ و تقریر سے ایک عالم کو مستفز کیا۔ حضرت سیدنا سیف الدین عبد الوہاب جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ بڑی خوبیوں کے حامل تھے۔ آپ کی علمی مہارت اور اعلیٰ درجے کی ذہانت کی وجہ سے خلیفہ ناصر الدین نے ہجری 583 میں آپ کو مظلوموں کی داد رسی کا محکمہ سپرد کر دیا تھا، یعنی آپ کے ذمے یہ کام تھا کہ آپ کے پاس کوئی مظلوم یا پریشان حال آئے تو اس کے معاملات کو آپ سنبھالے۔ آپ نے اس عہدے کو بہت ہی بہترین طریقے سے سنبھالا۔ قلائد الجواہر شریف میں ہے کہ آپ بہت جلد ہی عوام کی ضرورت کو پوری فرما دیا کرتے تھے۔ حدیث، واعظ، افتاء اور مناظرے کے ساتھ ساتھ عدالتی احکام بھی نافذ فرماتے تھے۔ آپ کے ادب اور ظرافت سے لوگ بہت متاثر تھے۔ فقہی امور میں آپ بہت ماہر تھے۔ فقہی مسائل پر آپ کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ مشکل سے مشکل مسائل آپ فوراً حل کر دیا کرتے تھے۔ دوستوں، اب بات یہ ہے کہ آپ ہندوستان کیسے تشریف لائے، تو آپ کے ہندوستان میں آنے کے متعلق مورخین لکھتے ہیں کہ سلطان الہند
عطائے رسول حضرت سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینہ طیبہ سے ہندوستان میں آنے کے لیے روانہ ہوئے تو بغداد شریف ہوتے ہوئے تشریف لائے تھے، اور یہی بغداد شریف سے حضرت سیدنا عبد الوہاب جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ بھی سرکار غریب نواز کے ساتھ ہندوستان آنے کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ آپ کی بیوی صاحبہ حضرت سیدہ عائشہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا اور آپ کے خادم حضرت مظفر بھی تھے۔ سرکار غریب نواز کے ساتھ ہی آپ ہندوستان تشریف لائے اور اجمیر شریف آنے کے بعد 6 مہینے تک سرکار غریب نواز کے ساتھ رہ کر دین متین کی خدمتیں انجام دی اور اسلام کی اشاعت کی۔ اسی دوران تارا گڑھ پہاڑی جاتے ہوئے راستے میں حضرت عبد الوہاب جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے چلہ بھی فرمایا تھا، اسی لیے اس چلے کو پیران پیر کا چلہ کہتے ہیں۔ اس کی بھی ساری تفصیل ہماری ویڈیو میں ہم نے بیان کی ہے، آپ اجمیر شریف والی پلے لسٹ سے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبد الوہاب جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ 6 مہینے تک سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ رہے، پھر سرکار غریب نواز کی اجازت لے کر اجمیر شریف سے ناگور شریف کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک جنگل میں آپ نے 40 روز رک کر وہاں بھی چلہ فرمایا۔ وہ جنگل آج آبادی میں تبدیل ہو گیا ہے اور اس کا نام میڑتا سٹی ہے، جہاں آج بھی آپ کا چلہ شریف موجود ہے۔ میڑتا سے ہو کر آپ اپنی بیوی صاحبہ اور خادم کے ساتھ ناگور شریف پہنچے۔ اس زمانے میں شہر ناگور آباد نہیں تھا اور وہاں جو جنگل تھا اسے سوالیخ جنگل کہا جاتا تھا۔ دوستوں، اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اس کے دوسرے پارٹ میں آپ جانیں گے کہ اس جنگل میں حضرت سیدنا سیف الدین عبد الوہاب جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا ہوا تھا اور آگے کی تفصیلی معلومات بھی۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔